کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہوتا ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس رب نے دل میں ڈالی ہے نا، تاکہ تم اس کو حاصل کرنے کے لیے دعا مانگو، اور وہ تمہارے خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تمہارے دل میں خواہش ہی تب ڈالتا ہے جب وہ نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو کسی کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ بس اسے اپنے سجدوں کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ تب وہ خود ایسے حالات بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تب وہ انسان کو دنیا کی محبت سے گزار کر اپنے در پر لاتا ہے۔ وہ اپنے بندے کی سسکیوں کو خاموشی سے سنتا ہے۔ جب دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور اس تکلیف کو کم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ملے، تبھی وہ انسان کے دل میں اپنے سامنے سجدے کی طلب پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کسی چیز کا خیال دل سے نہیں نکل رہا جسے بندہ بھولنا چاہے اور بھول نہ پائے، تو سمجھ جائے کہ وہ رب آپ سے اس خیال کے ذریعے ہی رابطہ رکھنا چاہتا ہے، اور آپ کے مانگنے کی تڑپ اسے پیاری لگتی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو بات ہی کیا ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے، اور جس کے محبت کی لاج اللہ رکھتا ہے وہ کبھی بکھرتا نہیں، بلکہ اللہ اسے سنبھال لیتا ہے۔ اپنے رب کے پیارے بندے، برا لگ رہا ہے نا؟ ٹوٹنا، دل کا چور چور ہونا، کوئی نہیں سمجھ سکتا نا تمہاری اذیت کو، کسی سے نہیں کہہ پاتے نا اپنے ٹوٹنے کی تکلیف کو، کوئی نہیں جانتا نا تمہارے آنسوں کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی کو۔ تو سنو اے پیارے، ذرا آنسوؤں سے بھری ان آنکھوں سے اپنے اوپر پھیلے اس وسیع آسمان پر نظر ڈالو۔ اس آسمان پر موجود اپنے رب کو محسوس کرنے کی کوشش تو کرو۔ ایک بار کہو تو صحیح اس رب سے، تمہارا دل زخمی ہی صحیح مگر بتاؤ تو صحیح اپنے رب کو اپنی کہانی۔ اے اللہ، آپ کے اس کمزور بندے کو دنیا نے توڑ دیا ہے، آپ کا یہ ناداں بندہ سب ہار بیٹھا ہے، مگر یہ بندہ اس امید کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہے کہ آپ اس کے ٹوٹے وجود کو، اس کی سسکتی روح کو اپنی آغوش میں چھپا لو گے۔ بس مجھے اپنا بنا لیں اور اپنی محبت میں سکون دے دیں۔ دعا میں ایسی طاقت ہے جو نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے، جس کی امید ختم ہو جائے وہ دلا سکتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے، دعا تپتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، دعا بچے کی پکار پر زمزم بہا سکتی ہے، دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل دیتی ہے، دعا مقدر کے ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا ہی وہ عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا سکتی ہے۔ دعا تڑپتے ہوئے دل کو سکون کی راہ دکھا سکتی ہے۔ دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو ملوا سکتی ہے۔ دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے۔ جس کی امید تم ہار جاؤ اس کو جگا سکتی ہے۔ وہ خاموش دعا جو آپ مانگ رہے ہیں وہ اللہ کے منصوبے کا حصہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی مدد سے آپ اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ مدد بس ایک صدا دور بھی تو ہو سکتی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اللہ نے کیا لکھا ہے آگے، آپ کی چاہ، آپ کی تقدیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ یقین رکھیں، اللہ کا یقین والوں سے وعدہ ہے کہ اس کی پکار کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ دعا مانگ کر سب رب کے سپرد کر دینا اور کبھی مایوس نہ ہونا، سجدے میں سر رکھ کر دنیا کو بھول جانا بندے کی اپنے رب سے عشق کی دلیل ہے، اور دعا ہی تو وہ ہتھیار ہے جو تمہیں کسی جنگ میں ہارنے نہیں دیتی۔
جس آزمائش سے تم گزر رہے ہو اس کو آسانی میں بدلنے پر صرف تمہارا رب قادر ہے، اور یہ رب کی رحمت ہی تو ہے کہ تمہیں اپنے در پر بلا لیا ہے۔ اللہ کبھی تمہارے حال پر تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو تم نے اپنے رب کے در پر بہائے ہیں ان آنسوؤں کا برہم وہ کبھی نہیں توڑتا، اور اللہ اپنا راستہ بھی اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے۔ اس کے در پر انکار تو ہے ہی نہیں۔ جو تم نے مانگ لیا وہ تمہیں مل گیا۔ مانگو اللہ سے دعا، جو تمہیں چاہیے وہ سب مانگو۔ اللہ نہ ہی کسی کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی سے بیزار ہوتا ہے۔ جب تم اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ رب کو درد کی اسی شدت پہ جا کے پکارو جس شدت سے تمہاری زندگی تمہیں مایوسی اور تباہی کی طرف ڈھکیل رہی ہوتی ہے۔ پھر دیکھو وہ کیسے تمہاری طرف دوڑا چلا آتا ہے اور کیسے تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اگر اللہ تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ کو تمہاری دعائیں رد ہی کرنی ہوتی تو وہ تمہیں جانماز تک لاتا ہی کیوں؟ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لیا ہے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کے ملنے کی امید تم کھو چکے ہو۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہیں لگتا ہے کبھی حقیقت نہیں بن سکتا۔ دعا وہ معجزہ ہے جن کو تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا۔ دعا وہ کن کا سوال ہے جسے اللہ بھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں ان چیزوں کے لیے ہے جو دسترس سے نکل جاتی ہے۔ دعا ہی تمہاری کھوئی ہوئی چیز واپس لا سکتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے، اور دعا کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ڈال سکتا۔ وہ بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے۔ ان میں اتنی طاقت ہے کہ تمہاری عقل دنگ رہ جائیں گی۔ مانگتے ہو تو مانگتے جاؤ اور پھر دعا کے معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور دل سے محسوس کرو۔ دعا تڑپتے ہوئے ہر گماں کو یقین بنا سکتی ہے۔ دعا تمہاری چاہت کو تم سے ہر فاصلہ مٹا سکتی ہے۔ جو نامکمل ہے اس کہانی کو مکمل بنا سکتی ہے۔ دعا نا امیدی سے ہی امید کا نیا چراغ چلا سکتی ہے۔ جو تکلیف دیتا ہے تمہیں ہر وہ خیال تمہارے دل سے نکال سکتی ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے۔ جب تم رحم مانگتی ہو تو پھر کبھی یہ مت سوچنا جو کام تمہارے لیے مشکل ہے وہ کسی سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ کمزور تم ہو، تمہارا رب نہیں، اور مقدر کے سامنے بے بس تم ہو، تمہارا رب نہیں۔ وہ تو بس تمہاری دعاؤں کا منتظر ہے کہ تم مانگو اور وہ تمہیں فوراً عطا کر دے۔